اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ آج ہمارا 7واں پارہ اس کی تلاوت اور سماعت مکمل ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جو کمی کوتاہی رہے گی اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے۔ 7ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عیسائیوں کا ذکر کیا ہے کہ جو نرم دل ہیں اور ایمان شناس ہیں، ایمان کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو حقیقت کو پہچاننے کی وجہ سے ایسے لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، آنسو نکل آتے ہیں، اور وہ لوگ حق کو پہچاننے کے بعد اس کو قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اور ہمارا نام بھی اسلام کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب کفار کے شر سے بچنے کے لیے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، تو کافر جو ہے وہ مسلمانوں کے پیچھے گئے حبشہ کے بادشاہ کو اکسانے کے لیے۔ تو حبشہ کا جو نرم دل عیسائی بادشاہ تھا جس کو نجاشی کہتے ہیں، نجاشی اس کا نام تھا، اس کا لقب تھا، اور اسحمہ اس کا نام تھا، تو اس نے جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ایک بہت زبردست قسم کا واقعہ ہے۔ تو 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انہیں پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے، جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ رزق کو کھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس پارے کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ جو لغو قسمیں کھائی جاتی ہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ جو لغو قسمیں کھائی جاتی ہیں، قسم سے میں یہ کر دوں گا، قسم سے میں نے یہ کام نہیں کیا، تو لغو قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، الا یہ کہ باقاعدہ اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے تو اس کا اعتبار ہوگا، اور اگر وہ قسم ٹوٹ گئی تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ جن نے کہا کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا اور اس نے کام نہ کیا، اب اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا، اور کفارہ کیا ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا ان کو کپڑے پہنائے گا، یا پھر 3 روزے رکھے گا، یہ اس کے لیے قسم ہے۔ پھر اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا تفصیلی ذکر کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا ہے۔ یہاں پہ وہ آیت نازل ہوئی ہے تدریجاً، کیونکہ شراب حرام ہوئی ہے، یکدم حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو اس سورت کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کہ بھئی شراب اب حرام ہو گئی ہے، اور بے شک شراب، جوا، بت گری، پانسا، یہ سارے ناپاک اور شیطانی کام ہیں، تم ان سے بچو۔ اور شیطان جو ہے وہ جوئے اور شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، تو کیا تم نماز سے باز آ جاؤ گے، نماز کو چھوڑ دو گے؟ جب ان آیات کا نزول ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اب کبھی بھی شراب نہیں پئیں گے، ہم اس سے رک گئے۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمندری شکار کو حلال قرار دیا ہے، سمندر کا جو شکار ہے وہ حلال ہے، اور حالت احرام کے اندر خشکی کے شکار کو منع کیا ہے کہ جب انسان احرام پہنا ہوا ہو تو پھر آپ خشکی کا شکار نہیں کر سکتے۔ پھر ایک اور بات منع کی گئی کہ کثرت سے سوال نہ کیا کرو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بار بار تم سوال کرتے ہو، کثرت سے سوال مت کیا کرو، کیونکہ کئی مرتبہ کثرت سوال کی وجہ سے جائز اشیاء بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت مائدہ کے اندر یہ بھی بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان کو اتار سکتا ہے؟ آسمان سے ایک دسترخوان اترے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھری ہوئی ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا بات کرتے ہو عجیب، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر؟ انہوں نے کہا کہ ایمان تو ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو کھائیں بھی اور اپنے دل کو مطمئن کریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں اتاروں گا، لیکن اگر اس کے بعد بھی کسی نے اگر کوئی شرک والا کام کیا تو میں ایسا عذاب دوں گا کہ پھر اس جیسا عذاب کسی کو نہیں کیا ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر کیا کہ معجزات عیسیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا کہ وہ جو پیدائشی بیمار ہوتے تھے ان کو ٹھیک کر دیتے تھے، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور پرندوں کی شبیہیں بنا کر ان کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جایا کرتے تھے۔
تو یہ ان کی معجزات تھے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کیا عیسیٰ ابن مریم نے تمہیں کہا، اور عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا قیامت کے دن کہ اے عیسیٰ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی والدہ کو خدا بنا لو؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے تو کبھی حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کی ان سے، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، اور میں جب تک ان کے درمیان موجود تھا تو گواہ ہے میں نے کوئی بات نہیں کی، جب میں اٹھ گیا تو پھر تو جانتا ہے کہ انہوں نے کیا بات کہی ہے۔ اور اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، یہ آیت بڑی زبردست ہے۔ اس کے اندر ایک مرتبہ پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت تلاوت کرتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن اگر تو ان کو معاف کر دے تو تجھ سے بڑا غالب بھی کوئی نہیں ہے، تب بھی تجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، میں نے تو صرف اس بات کو ان لوگوں تک پہنچایا کہ میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اسی رب کی عبادت کرو۔ لیکن بہرحال تمام انبیاء نے ہمیشہ اپنی امتوں کو توحید کا درس دیا، لیکن یہ ان قوموں کی بدنصیبی تھی کہ وہ انبیاء کے راستے کو چھوڑ کر شرک کی دلدل میں اتر گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام ہے، یہ انعام نہیں ہے۔ انعام مطلب جس کے اندر چوپایوں کا، جانوروں کا ذکر ہو۔ انعام کہتے ہیں نعمت کو، انعام کہتے ہیں جانوروں کو۔ تو انعام یعنی اس صورت کے اندر انعام یعنی چوپایوں کا ذکر ہے۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جس نے اندھیروں اور اجالوں کو پیدا کیا، لیکن کافر پھر بھی اس کا شریک کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو اس نے مٹی سے پیدا کیا، اس کو رہنے کا ایک وقت دیا، پھر ایک مخصوص مدت کے بعد اس کو زندہ کیا جائے گا، لیکن انسان ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر اس کو کوئی خیریت سے رکھنا چاہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انسان کی حالت کو بدلنا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو اگر جب بھی انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو کس طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہی ہے کہ جو اس حالت کو بدل سکتا ہے، لہٰذا میری اس حالت کو تبدیل فرما دے، اور اچھی حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے اندر فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم ہے ایک بار میں کیوں نازل نہیں ہو گیا، ایک ہی بار میں کیوں نازل نہیں ہو جاتا؟ تو ان سے کہو کہ اگر ایک بار میں نازل ہو گیا نا تو حجت تمام ہو جائے گی، تم پر پھر حجت نہیں رہے گی۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا ہے، بار بار قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ حجت کو تمام کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو جاؤ زمین میں چکر لگاؤ اور دیکھو کہ ان برے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، یعنی جاؤ زمین میں ایکسپلور کرو ہر چیز کو، جاؤ اور وہاں جا کر تم یہ دنیا پھرو اور پھر کر دیکھو کہ لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ کافر کے جو اپنے طعن و تشنیع سے اللہ کے نبی وسلم کو دکھ پہنچاتے تھے، فرمایا کہ یہ ظالم لوگ آپ کی حقیقت کو نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں اور ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور خشکی اور سمندر میں جو کچھ بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کوئی پتا بھی زمین پر اگر گرتا ہے، آپ ایک درخت کو ہلانا کتنے پتے گرتے ہیں، ایک ایک پتے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت کو دیکھو، کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اللہ کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے باپ آزر کو کہا کہ بت پرستی کو چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو۔ اور پھر اس کے بعد جو اجرام سماویہ ہیں، یہ جو گلیکسیز ہیں، اس کے اوپر جو ستارے اور سیارے ہیں، ان کی حقیقت کو بھی کھول دیا کہ دیکھو تم لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہو، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی پرستش کرتا ہے، کیسے تم ان کی عبادت کر سکتے ہو؟ سارے غروب ہونے والے ہیں، یہ ساری چیزیں غروب ہو جاتی ہیں۔ جو رب ہوتا ہے نا وہ غروب نہیں ہو سکتا، اس کو زوال نہیں آ سکتا۔ رب وہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کہا نا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں ساری بری باتوں کو چھوڑ کر اس رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو جو غیر اللہ ہے نا، ان کے پجاریوں کو گالیاں مت دیا کرو، ایمان والوں کو فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، اس لیے کہ اگر تم ان کے معبودوں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے رب کو گالی دیں گے۔ گالی کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، لہذا یہ آداب سکھائے گئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہو یدرک الابصار، کہ جو رب ہیں، جو رب کریم
کی کیفیت ہے اس کو دنیا میں کوئی نہیں مشاہدہ کر سکتا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جا کر وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا، اس لیے کہ وہ دنیا میں نہیں تھے، وہ تو وہاں موجود تھے کہ جہاں پہ خود رب نے ان کو دعوت دی تھی۔ تو دنیا میں لا تدرکہ الابصار، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اس کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرا دیدار کروں، تو فرمایا کہ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتے، دنیا میں موجود تھے نا، دنیا میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار نہیں کروایا۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ ضرور ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ وہاں پر سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ جو مومن ہوں گے وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، اس کو دیکھیں گے اور اس سے کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین اللہم وفقنا لما تحب وترضى صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا